غلامی اور تابعداری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، بعض اوقات ہم جس بات کو تابعداری سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ تابعداری نہیں بلکہ غلامی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم ہر معاملے میں، ہر طرح کے تعلق میں، ہر طرح کے ڈیسیژن میں کسی لارڈ کو اپنا راہبر مان لیتے ہیں اور کسی کمزور بندے کو بھی اپنا ہم سربراہ بنا لیتے ہیں، اور بعد میں اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، بہت ہی بھیانک۔ بہت سے والدین کی یہ شکایت ملتی ہے کہ جی ہمارے بچے تابعدار نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری باتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ اور جب اس پہ میں نے ریسرچ کرنا شروع کی اور دیکھا کہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، اور ریزن پیچھے کیا تھی کہ وہ لوگ جو اولڈ مائنڈڈ ہیں یا پھر خود پسند ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم عقل مند اور باقی ساری دنیا بے وقوف ہے، ان والدین نے انہیں اپنا سربراہ مانا ہوتا ہے۔ اور بچے جو جدید تعلیم سے آراستہ ہیں اور جدت پسند ہیں اور فہم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ڈرائیو کیا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کہہ دیا۔ اور اگر بچے انڈیپینڈنٹلی کوئی پازیٹو تھاٹ بھی رکھتے ہیں اور والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ مشاورت کی جائے، لیکن والدین کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم نے تو کبھی اپنے والدین کے سامنے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ آج کل کے بچے ہیں بڑے بدتمیز، اور حتیٰ کہ بہت مرتبہ میرے ساتھ یہ ڈائریکٹ شیئرنگ کی گئی والدین کی طرف سے کہ آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہیں، ہمارا زمانہ تو ہم تو بہت احترام کرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے بدتمیز ہیں، ریزن کچھ اور ہے۔ جنریشن گیپ آ چکا ہے، یعنی والدین جس دور میں تھے، جس زمانے میں تھے، اب وہ دور نہیں رہا، اب دور چینج ہو چکا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت حادثہ ہوا، ہمارے ساتھ بہت عجب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ یعنی والدین جو ہیں آج کے، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا زمانہ جو تھا تب کوئی اور ڈیوریشن چل رہا تھا اور اب اور ڈیوریشن ہے۔ آج معاشرے میں بہت زیادہ جدت آ چکی ہے، اور اگر والدین بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، ان کی رائے کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے، تو بچوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے والدین ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، حالانکہ والدین، اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، والدین پوری امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے مائنڈ میں یہ تھاٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی۔ اب جب بچوں کو کوئی مشاورت دیتا ہے تو بچے پھوٹ پڑتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس بات میں والدین کے ساتھ شیئرنگ کی لیکن انہوں نے تو ہماری بات نہیں مانی، ہم نے وہ معاملہ والدین کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی، ہم نے یہ مسئلہ بتایا لیکن والدین نے پھر یہی کہا کہ پہلے تم پیدا ہوئے تھے کہ پہلے ہم پیدا ہوئے تھے۔ اب اس طرح کے الفاظ بچے کا ٹرسٹ بریک کر دیتے ہیں۔ والدین کو یہ چاہیے کہ نمبر 1 وہ بچوں کی بات کو غور سے سنیں، جو بھی بات ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اگر کوئی بچہ شکایت کر رہا ہے تو والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بچے کی بات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، کیا واقعی ہی ایسا ہے، اور بغیر ریسرچ کیے بچے کو ڈسہارٹ نہ کریں اور نہ ہی بچے کی بات پہ فوراً عمل کریں۔ بات پہ غور کریں، اس کی جو حقائق ہیں، جو دلائل ہیں، ان پر غور و فکر کریں، اور اس سوچ کو جسے ہم تابعداری کہہ رہے ہیں، یہ تابعداری نہیں، یہ غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے کہ جی وہ فلاں بندہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے تو وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ بچہ کوئی شکایت کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور ہم نے جو مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ ہیومن نیچر کہیں پر بھی چینج ہو سکتی ہے، انسانی فطرت کہیں پر بھی متزلزل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ شکایت کر رہا ہے تو والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بچے کی بات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، کیا واقعی ہی ایسا ہے، اور بغیر ریسرچ کیے بچے کو ڈسہارٹ نہ کریں اور نہ ہی
بچے کی بات پہ فوراً عمل کریں، بات پہ غور کریں، اس کی جو حقائق ہیں، جو دلائل ہیں، ان پر غور و فکر کریں، اور اس سوچ کو جسے ہم تابع داری کہہ رہے ہیں، یہ تابع داری نہیں، یہ غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے کہ جی وہ فلاں بندہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے تو وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ہمیں اس غلامی کی سوچ سے نکلنا ہے. جب تک ہم غلامی کی سوچ سے نہیں نکلیں گے تب تک ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی رہیں گی، وہ ہمارے قابو میں کبھی نہیں آئیں گی، اور ان کا ٹرسٹ کبھی ہم پہ بحال نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ Yes.